مفتری اعظم پاکستان چمن زمان صاحب نے اپنی کتاب محرف کون اس کے صفحہ نمبر 31 پر مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر قرآن پاک میں تحریف معنوی کے ارتکاب کا سب سے پہلا جو الزام لگایا وہ یہ ہے کہ احمد رضا بریلوی نے لفظ نبی کے معنی میں تحریف کی ہے۔ وہ اس طرح کہ مولانا احمد رضا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا نظریہ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے اس نظریے کی تائید کی خاطر لفظ نبی کا ترجمہ غیب بتانے والا کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اب مفتری اعظم نے یہ کہا کہ جب لفظ نبی کے مادہ اشتقاق میں غیب بتانے کا معنی نہیں ہے تو غیب بتانے والا معنی کرنا یہ تحریف ہے۔ تحریف معنوی جب کر دی تو سو مولانا احمد رضا پر وہ سارے فتوے لگتے ہیں جو ایک محرف قرآن پر لگتے ہیں۔ اب قبل اس سے کہ میں ان الزامات کا جواب دوں اور حوالہ جات پیش کروں، ایک اہم قاعدہ اور قانون جو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس نے جو 15 اعتراضات اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ کیے ہیں، ہر اعتراض کے جواب سننے سے پہلے آپ کو یہ قاعدہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے کئی معنی مستند طریقے سے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی لینا یہ ضروری نہیں بلکہ کئی معتبر اور مستند تفاسیر کی جا سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اصول و قواعد اور دلائل سے تفاسیر کی جائیں۔ ہاں، اگر نص سے کوئی معنی قرآن کی آیت یا حدیث کا خاص ہو جائے پھر اس کے علاوہ اس آیت کا کوئی دوسرا معنی نہیں کر سکتے۔ اب اس قاعدے پر دلیل کیا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7013 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ فرمایا بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 523 ہے، فرمایا اعطیت جوامع الکلم او کما قال علیہ السلام، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اب یہ آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی شرح رکھ رہا ہوں، اس کے صفحہ نمبر 1422 پر ہے بعثت بجوامع الکلم ایجاز الکلامی فی اشباع للمعانی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے اس شرح کا کہ ایک کلام کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان معنی کو دلائل کے ساتھ سمجھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کلام ہے اس کا صرف ایک ہی محمل اور ایک ہی معنی ہو سکتا ہے، ایک کلام کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ آپ کوئی بھی معنی بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مسلم شریف کی شرح ہے امام نووی نے کی، مشہور شرح ہے، وہ آپ کے سامنے اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ اب اسی حدیث مبارکہ کے تحت اس کی شرح یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی بہ القرآن جمع اللہ تعالی فی الالفاظ الیسیرۃ منہ المعانی الکثیرۃ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم الفاظ میں کئی معنی بھر دیے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلام میں بھی الفاظ قلیل ہوتے ہیں مگر اس کے معنی کثیر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 سے 8 شروحات حدیث یہ بھی میرے سامنے ہیں جن میں یہی معنی لکھا ہے کہ ایک کلام کے یا ایک آیت کے یا ایک حدیث کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اب ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی تفاسیر ہو سکتی ہیں، مگر ان معنی کو اخذ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، لغت کی ضرورت ہوتی ہے، علم تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، احادیث کی ضرورت ہوتی ہے، علم معانی کی ضرورت ہوتی ہے، علم منطق اور دیگر علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم ان معنی میں سے ایک معنی کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے معنی بیان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گمراہی بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے متعلق فرمان رسول موجود ہے کہ جو اپنی طرف سے قرآن کا معنی بیان کرے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2950 ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یعنی جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہا، اپنی رائے قائم کی، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ تفسیر بالرائے
اس کی یہ وعید ہے، بغیر علم کے کوئی معنی اپنی طرف سے بیان کر دینا۔ یہ مرقات المفاتیح آپ کے سامنے ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے من قال فی القرآن ای قولا بغیر علم ای دلیل یقینی جن او ظنی جن نقلی جن او عقلی جن مطابق للشرعی جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس نے بغیر علم کے قرآن کا معنی بیان کیا، نہ کوئی اس کے پاس دلیل عقلی ہے، نہ کوئی دلیل نقلی ہے، چاہے وہ ظنی ہے یا وہ دلیل یقینی ہے، اب دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو اس نے اگر قرآن کا اپنی طرف سے کوئی معنی بیان کیا تو اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی مرقات المفاتیح کے اندر آگے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، ہاں جو علم اور دلیل شرعی سے تفسیر کرے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اب آئیے مفتری اعظم صاحب نے جو پہلا تحریف مانوی کا الزام لگایا اعلیٰ حضرت پر، کاش یہ جو اس نے 77 صفحات لکھے ہیں، کالے کیے ہیں، اس میں یہ تحریف مانوی کی تعریف ذکر کر دیتا۔ اس کو پتا تھا مفتری اعظم کو کہ اگر میں تعریف مانوی کا بتا دوں، تعریف کر دوں، پھر تو میں اعلیٰ حضرت پر الزام لگا ہی نہیں سکتا۔ اب تعریف مانوی کی تعریف کیا ہے؟ یہ الفوز الکبیر آپ کے سامنے ہے، بڑی اصول تفسیر کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر تعریف مانوی کی تعریف لکھی ہے، وَالتَّحْرِيفُ الْمَعْنَوِيُّ هُوَ تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ بِحَمْلِ الْآيَةِ عَلَى غَيْرِ مَعْنَاهَا بِتَعَسُّفٍ وَإِنْحِرَافٍ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ تعریف مانوی ہوتی ہے کہ آیت مبارکہ کی فاسد تعویل کی جائے، آیت کا جو معنی بنتا ہی نہیں ہے وہ معنی بیان کرنا ہٹ درمی کی وجہ سے یا سیدھے راستے سے منہ موڑتے ہوئے، اس کو تحریف مانوی کہا جاتا ہے۔ اب تحریف مانوی کی تعریف بھی آپ نے سن لی، تفسیر بالرائے کب حرام ہوتی ہے، یہ سارے اصول جاننے کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نبی کا معنی غیب بتانے والا یہ اپنی طرف سے کیا ہے، بغیر علم کے کیا ہے، بغیر دلیل کے کیا ہے، یا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ لیکن مفتری اعظم چمن زمان صاحب اعلیٰ حضرت نے کہاں سے نبی کا معنی غیب بتانے والا کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے المنجد ہے، جو بچہ مدارس کے اندر پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں لغت سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ کم از کم المنجد ہی اٹھا کے دیکھ لیتے۔ صفحہ نمبر 871 ہے، المنجد کے اندر النبیّ والنبیّ، اس کا معنی کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانے والا، آئندہ کی پیشین گوئی کرنے والا، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے، دوسرا والا ہے مفتری اعظم صاحب المحیط فی اللغہ، صفحہ نمبر 404 ہے۔ نبی کا معنی کیا لکھا ہے؟ والنبیّ من حمزہ من ذالک لأنہ انبأ عن اللہ تعالی، نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو خبر بتائے۔ اس کے علاوہ یہ تیسرا والا آپ کے سامنے ہے، معجم اشتقاقی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 2145 ہے۔ اصلها نبی بالحمز بمعنی منبئ من اللہ او منبئ عن اللہ، نبی وہ ہے جو اللہ سے خبر لے کر بتائے یا اللہ کے متعلق کچھ بتائے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ چوتھی کتاب یہ آپ کے سامنے العین ہے، صفحہ نمبر 382 ہے، اس کے اندر بھی نبی کا جو معنی لکھا ہے، مفتری اعظم صاحب توجہ کے ساتھ دیکھیے اور سنیے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ینبئ الانباء عن اللہ، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے خبریں بتائے۔ یہ ساری کتابیں آپ کے سامنے لغت کی، اور پھر اس کے علاوہ لسان العرب بڑی مشہور کتاب ہے، یہ 5واں والا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی لسان العرب والا معنی تاج العروض کے اندر بھی لکھا ہے۔ نبی کا کیا معنی ہے دیکھیے جی، النبی ہوا من انبأ عن اللہ تعالی، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے جی چھٹا والا، یہ چھٹا والا تفسیر کی کتاب ہے، کہیں مفتری اعظم صاحب یہی نہ سمجھ لیں کہ صرف لغت کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر یہ بتاؤں گا، یہ ترجمہ لفظی بھی ہے اور یہ ترجمہ تفسیری بھی ہے۔ اب یہ تفسیر آپ کے سامنے تفسیر خازن ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 257 ہے۔ اسی کے تحت یہ لکھا ہے وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَأَشْرَفِهَا وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الْمُخْبِرِ عَنْهُ، نبوت یہ اعلیٰ اور اشرف درجوں میں سے ہے،
اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے خبریں بتاتے ہیں۔ یہ نبی کا معنی تفسیر خازن کے اندر غیب کی خبریں بتانے والا، اللہ کی طرف سے خبریں بتانے والا۔ یہ 7واں والا آپ کے سامنے ہے جی، احمد رضا کے 7 حروف کی نسبت سے 7واں والا، اور یہی بات تفسیر نصفی کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں تفسیر قشیری رکھ رہا ہوں، صفحہ نمبر اس کا 149 ہے۔ یا ایھا النبی ای یا ایھا المخبر عنا، اے نبی، نبی کا معنی کیا کیا؟ یا ایھا المخبر یا ایھا المخبر عنا، اے نبی یعنی جو اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہو۔ اب جو اللہ کی طرف سے مخلوق کو خبر دیتا ہے یا اللہ کے متعلق خبر دیتا ہے تو وہ خبریں غیب کی ہوتی ہیں۔ تو مفتی اعظم صاحب یہ ہم نے آپ کے سامنے احمد رضا کی نسبت سے 7 حوالے رکھ دیے جو آپ نے پہلا اعتراض کیا ہے کہ نبی کا معنی غیب بتانے والا نہیں ہے، جبکہ ہم نے لغت کی کتابوں سے، تفسیر کی کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کا معنی غیب بتانے والا ہے۔ اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ ہمارے ان 7 حوالوں کا رد پیش کریں۔ انشاءاللہ عنقریب آپ نے جو دوسرا الزام اعلیٰ حضرت پہ لگایا ہم اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے۔